اہل عرب کہنے لگے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، لیکن انہوں نے اصل چیز کی جانب غور نہ کیا کہ وہ خود ہی جنگ کے لیے جاتے ہیں، خود ہی گھروں کو خالی کر کے جاتے ہیں۔ جو مسلمان ہیں ان کی آپس میں نفرت پیدا نہ ہو، یعنی یہ تصور نہ کریں کہ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو منتقل ہو جائے گی۔ لوگ یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ جہاں الو بیٹھ جاتا ہے تو یہ اجاڑ کر دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا سفر او کما قال علیہ السلام۔ ناظرین، آج یہ بیان کیا جائے گا کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب سفر کے مہینے کو منحوس جانتے تھے، اور آج ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ماہ کو منحوس جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ ایک وہم ہے۔ اس سے انسان سفر سے جو بدشگونی لیتے ہیں، یہ بدشگونی لینا یہ دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ہی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ انسان کو وسوسوں کی دلدل میں اتار دیتی ہے، اور جس وجہ سے انسان ہر چیز سے ڈرتا ہے، حتیٰ کہ ایسا انسان جو بدشگونی لیتا ہے وہ اپنی پرچھائی یعنی اپنے سائے سے بھی خوف کھاتا ہے۔ ایسا انسان وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے، وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ ہر کسی کو، حتیٰ کہ اپنے پیاروں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ بدشگونی لینا، بدفعلی لینا، یہ ایک باطنی بیماری ہے، اور جو انسان کی ذہنی اور قلبی سوچ کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو بدشگونی لینے سے، بدفعلی لینے سے اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ ناظرین، اسلام میں کوئی بھی جگہ یا کوئی وقت یا کوئی چیز یا کوئی شخص وہ منحوس نہیں ہوتا۔ اس سے یعنی اسلام میں یہ بدشگونی لینا، اس کی کوئی اجازت ہی نہیں اور اس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا عدوى، کہ یہ بیماری کا اڑ کر لگ جانا یہ کچھ نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر وسواس کا قلع کما کر دیا کہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کی آپس میں نفرت پیدا نہ ہو، یعنی یہ تصور نہ کریں کہ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو منتقل ہو جائے گی، تو وہ لوگ آپس میں میل جول کو ہی قطع نہ کر دیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر لا عدوى، تو وسواس کا قلع کما کر دیا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ ولا طیارہ، کہ یہ پرندہ اڑنا یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ طیارہ یہ اہل عرب اس سے بدفعلی مراد لیتے، اس کا لفظی معنی ہے اڑانا۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں جب بھی کسی کام کے لیے جاتے تو پہلے وہ پرندے کو اڑاتے، اگر تو وہ دائیں جانب اڑ جاتا تو اس سے وہ اچھا شگون لیتے، یعنی اس کام کے لیے چلے جاتے، اور اگر وہ بائیں جانب اڑ کر جاتا تو اسے بدشگونی وہ مراد لیتے اور اس کام کے لیے وہ نہ جاتے۔ اگر وہ اوپر یا نیچے کی جانب اڑتا تو اس سے وہ اس کام میں رکاوٹ تصور کرتے، یعنی یہ ان کا پرندہ اڑانا یہ ان کی بدشگونی ہوتی تھی، یعنی وہ طیارہ یعنی پرندہ اڑاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام آیا تو فرمایا لا طیارہ، یہ پرندہ اڑانا بھی کچھ نہیں ہے، بس یہ وہمی خیالات ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامۃ، یہ الو بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ جہاں لوگ یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ جہاں الو بیٹھ جاتا ہے تو یہ اجاڑ کر دیتا ہے۔ تو جب اسلام آیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی وہمی خیالات، اسلام میں اس الو کا بھی کوئی تصور نہیں، یعنی یہ بیٹھے تو اس سے اجاڑ نہیں ہوتی، یہ صرف انسان کا ایک وہم ہی ہے،
اور پھر آگے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَا سَفَرَ، اور سفر بھی یہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جب یہ سفر کا مہینہ آتا تو لوگ اس ماہ کو منحوس تصور کرتے تھے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ حرمت کے جو تینوں مہینے اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اہل عرب انہیں بڑا عزت والا جانتے تھے، اس میں وہ اپنے گھروں میں رہتے تھے، جنگ و جدال نہ کرتے تھے، چوری چکاری نہ کرتے تھے، تو وہ اس انتظار میں رہتے کہ یہ پابندیاں ختم ہوئیں، یعنی یہ 3 ماہ گزریں۔ جب سفر کا مہینہ آتا تو وہ پھر اپنے گھروں سے نکل جاتے، ان کے گھر خالی ہو جاتے، پھر جنگ بھی کرتے اور پھر جو ان کے چوری چکاری وہ بھی کرتے، وہ لوگ مارے بھی جاتے۔ تو وہ اہل عرب کہنے لگے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، لیکن انہوں نے اصل چیز کی جانب غور نہ کیا کہ وہ خود ہی جنگ کے لیے جاتے ہیں، خود ہی گھروں کو خالی کر کے جاتے ہیں۔ تو اسلام آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَلَا سَفَرَ، کہ یہ سفر بھی کوئی چیز نہیں، یعنی یہ منحوس نہیں ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی دامت برکاتہ القدسیہ بار شریعت میں یہ لکھتے ہیں کہ لوگ سفر کو منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، کوئی اہم کام نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے۔ آپ لکھتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حضور نے جب فرما دیا کہ لا سفر، کہ سفر کوئی چیز نہیں، یعنی یہ منحوس نہیں، تو اس کو منحوس تصور نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی شخص، کوئی جگہ منحوس نہیں، بلکہ اس شخص کے لیے جو جس وقت میں کوئی گناہ کرتا ہے وہی وقت اس شخص کے لیے ہی منحوس ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص یا کوئی جگہ، کوئی وقت یہ اسلام میں منحوس نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سفر کی جو برکات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے، اس میں ذکر و عبادت، درود و سلام کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔